بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جناب عبد المناف کے دو جڑواں بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ہاشم اور عبد شمس رکھا گیا۔ تاریخ کتب سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دونوں بچوں کے کچھ اعضاء بھی جڑے ہوئے تھے جن کو بعد میں الگ کیا گیا۔ جب یہ بات نجومیوں تک پہنچی تو انہوں نے پیشن گوئی کی کہ ان دونوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ ہاشم سے حضرت ابو مطلب پیدا ہوئے اور ان کی اولاد حضرت عبداللہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی تھے، ابو طالب جن سے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت عباس تھے، یہی بنو ہاشم کہلائے۔ ہاشم کے جڑواں بھائی عبد شمس امیہ پیدا ہوئے اور امیہ کے دو بیٹے حرب اور ابو العاص تھے۔ حرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید پیدا ہوئے، جبکہ ابو العاص سے حاکم عفان، حاکم سے مروان عبد الملک۔ یزید کے بعد بنو امیہ کے سارے مروان بن حکم سے تھے، چنانچہ امیہ کی آل اولاد بنو امیہ کہلائی۔ یعنی ہاشم اور چچا زاد بیٹے کا نام امیہ تھا۔ ہاشم اور امیہ کے درمیان پہلی چپکلیش کعبہ کی تولید پر ہوئی۔ اس طرح حضرت عبد المطلب ابن ہاشم اور حرب ابن امیہ میں ساری زندگی جنگ کی سی کیفیت رہی جو کہ تمام تاریخی کتب میں موجود ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی گھرانے سے مشہور ہوئے کیونکہ انہی کے پاس کعبہ کی تولید تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ کے دیگر قبائل پر اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی میں رہنے لگے۔ اسی طرح جب بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اکثر بنو امیہ کے لوگوں نے یہ کہہ کر ان کو ماننے سے انکار کیا کہ اگر نبوت ہوتی تو وہ ہمارے خاندان میں ہوتی۔ جنگ بدر اور جنگ صافین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی لڑی گئی۔ اس طرح بنو امیہ میں سے جب یزید نے 60 ہجری میں حکومت سنبھالی تو اس نے مدینے کے حاکم کو خط لکھا کہ مدینے میں موجود اثر رسوخ رکھنے والی شخصیات سے میری بیعت لو، خصوصی طور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے تو ہر صورت بیعت لینی ہے۔ کچھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ بیعت سے انکار کی وجہ یہ تھی کہ یزید کی حکومت اسلامی اصولوں کے مطابق نہ تھی، لیکن یزید دن رات اسی تاگ و دو میں رہتا کہ کسی طرح نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت حاصل کر لے، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے کبھی بھی اس کی حکومت سنبھل نہ پائے گی۔ جب مدینہ میں حالات خراب ہونے لگے، شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو امام علی مقام نے مدینے سے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ 28 رجب کو نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قافلے کے ساتھ مدینہ سے ہجرت کی اور یہ قافلہ 3 شعبان کو مکہ پہنچا۔ مکہ میں آپ کا خیر قدم کیا گیا اور جو کو در جو آپ سے ملنے آتے۔ 10 رمضان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہلا خط کوفہ سے آیا اور پھر بے شمار خط کوفہ سے آنے لگے کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ کی بیعت کریں گے اور یزید کی حکومت کو ہم نہیں مانتے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ بھیجا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لے۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کافیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل نے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ دیا کہ حالات سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ ادھر خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ نے کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ ادھر یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو برطرف کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو بصرہ کے ساتھ ساتھ کوفہ کا گورنر بنا دیا۔
عبید اللہ ابن زیاد پہلے ہی اپنی صفاقی کی وجہ سے عراق میں مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرایا دھمکایا اور قید میں ڈالا اور آخرکار حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت شروع کر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد کو جب جگر گوشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوفہ کی جانب روانگی کا علم ہوا تو اس نے حسین بن تمیم کو 4000 کا لشکر دے کر قدسیہ کی جانب روانہ کیا کہ ان علاقوں کی سخت نگرانی کی جائے تاکہ ان علاقوں سے آمد و رفت کرنے والے افراد کی نقل و حرکت سے آگاہی حاصل کر سکے۔ حر بن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کا حصہ تھا جو قافلے حسینی کا راستہ روکنے کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ 61 ہجری 2 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے کو روک دیا گیا۔ جب امام علی مقام کو پتہ چلا کہ یہی کربلا ہے تو آپ نے حکم دیا کہ خیمے نصب کر دیے جائیں۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا جو کہ خون ریزی سے بچنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ میں موجود گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور آخرکار 9 محرم کو شمر 4000 سپاہی لے کر کربلا پہنچ گیا اور ساتھ میں عمر بن سعد کے لیے دھمکی آمیزہ خط لے کر آیا کہ یہاں تو حضرت امام حسین سے بیعت لو یا پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثاروں کی لاشیں اٹھا کر نڈال ہو چکے ہیں، لیکن شجاعت حیدری کی جھلک ابھی بھی چہرے پر چمک رہی ہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لوٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھماتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ سوار کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے کہ دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو۔ امام علی مقام کو تیر لگ چکے ہیں۔ شمشیر حیدری پر پورا لشکر یکبارگی سے حملہ آور ہوتا ہے۔ خوف کے مارے فوجیوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ سینکڑوں یزیدی فوجی جہنم حاصل کرنے کے بعد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کی مہلت مانگتے ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب شمر کے جوش دلانے پر ملک کندی نے پیچھے سے ایک ایسا وار کیا، شمر ملعون کے کہنے پر سب نے تیروں کی برسات کر دی۔ خولی بن یزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے۔ پھر شقی القلب بدبخت ذلیل سنان بن انس آگے بڑھا اور انعام و اکرام کے لالچ میں امام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم پر تمام سر نیزوں پر چڑھا دیے گئے اور جسم اطہر کو گوروں کی ٹاپوں تلے پامال کیا گیا۔ سید زادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و کفن چھوڑ دیے گئے اور اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا۔ اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ عبید اللہ ابن زیاد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر چھری مارتا ہے۔ اہل بیت خون کے آنسو رو رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کربلا کے قافلے کو شہداء کے سروں کے ساتھ شمر طارق کی قیادت میں یزید کے محل کی طرف شام روانہ کر دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب شام میں قافلہ پہنچا تو جشن کا سماں تھا۔ اس کے بعد دختر سیدہ کائنات حضرت زینب نے ایک تاریخی ساز خطبہ یزید کے دربار میں دیا، جس سے وہاں موجود لوگوں کے دل لرز اٹھے۔ یزید جب پریشان ہوا تو اس نے قافلے کو آزاد کر کے مدینہ بھیج دیا۔
جیسے ہی قافلہ مدینہ پہنچا تو وہاں قیامت برپا ہو گئی۔ حضرت امام زین العابدین کی نظر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو آج بس اتنا ہی کہہ سکے، یا رسول اللہ، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیں۔ بس اس کے بعد مدینے میں ایک نہ تھمنے والا آنسوں کا سیلاب آ گیا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایسی مزید ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔